کابینہ نے 170 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگانے کی منظوری دی ہے۔ انتہائی نااہل لوگ ہیں، انہیں کوئی سمجھ نہیں ہے، احساس نہیں ہے اس کے غریب آدمی خودکشیاں کر رہے ہیں، شام کی روٹی پوری نہیں ہو رہی ان کے پاس۔ شادی کی تقریبات کے بلوں پر 10% کی شرح سے ود ہولڈنگ ایڈجسٹیبل ایڈوانس انکم ٹیکس نافذ کیا جائے گا۔ یہ استحصالی معاشرہ بن گیا ہے، غریب کی کوئی نہیں سن رہا، حکومت اتنی ظالم ہو چکی ہے کہ اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ غریب کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عادل چوہان اور اس وقت میں موجود ہوں ہال روڈ میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر بزنس لیڈر سردار اظہر سلطان صاحب۔ آج ہم ان سے بات کریں گے منی بجٹ کے حوالے سے، حکومت کی جانب سے جو منی بجٹ پیش کیا گیا ہے، اس بجٹ کا عام عوام کی زندگی پر اور بزنس کمیونٹی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم سردار اظہر سلطان صاحب، یہ جو منی بجٹ پیش کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے، پہلے ہی آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی عروج پر ہے، عام عوام جو ہے وہ پس کر رہ گئی ہے اور بزنس کمیونٹی جو ہے وہ بھی بہت پریشان ہے۔ تو یہ جو بجٹ آیا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو بجٹ ہے یہ بزنس کمیونٹی پر اور عام عوام کی جو زندگی پر جو ہے کیا اثرات مرتب کرے گا، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، اس کا اظہار کیجیے۔ دیکھیں جی، بزنس کمیونٹی تو اب جیسے حالات پاکستان کے بنے ہیں، معاشی حالات اس میں بہت کرائسس کا شکار ہے۔ ہمارے امپورٹ کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ کنٹینرز ہمارے پہلے بھی رکے، اب پھر رک گئے ہیں، پھر اس حوالے سے ڈالر نے جو ہے وہ رہی سی کمر توڑ دی ہے بزنس کمیونٹی کی، اس سے مہنگائی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ لیکن جو وہ اصل وجہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ریاست یا کوئی بھی ملک ہے نا، وہ ٹیکسز کے بغیر نہیں چلتا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ گورنمنٹ ٹیکسز نہ لگائے، ہم کہتے ہیں ٹیکسز لگائے، لیکن اس وقت جو غریب کا حال ہوا پڑا ہے نا، اب آپ یہ دیکھیں کہ غریب آٹے کی لائنوں میں آگے لگ کے مر گئے۔ اب اتنی پریشانی ہے کہ کوئی آدمی بجلی کا بلب نہیں جلا سکتا، افورڈ نہیں کر سکتا، دوائی نہیں لے سکتا۔ اب حکومت کو میں تو حیران ہوں کہ یہ کیسی ریاست ہے کہ جس میں لوگ بھوکوں مر رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ٹیکس نہ لگاؤ، لیکن ٹیکسز میں ایسا کرو کہ کم از کم غریب تو بچ جائے۔ آپ بزنس مین کا بزنس تو چلنے دو۔ اب یہ ان کی پالیسی یہ ہے کہ ایک جو کروڑوں کی گاڑی لے کے پھر رہا ہے، بھئی آپ ایسے کریں کہ اس کو 500 روپے لیٹر دیں، لیکن جو مزدور غریب ہے آپ اس کے موٹر سائیکل والے کو تو 100 روپے لیٹر 200 روپے لیٹر دو۔ اب وہی بجلی جو محلات میں استعمال ہوتی ہے وہ بھی 30 روپے کا یونٹ ہے، جو کسی غریب کی کٹیا ہے اس کو بھی 30 روپے کا لیٹر ہے۔ بھئی آپ کوئی ایسا ماحول کریں، یہ استحصالی معاشرہ ہے کہ ایک آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں ایک وہ چین کھلی ہے اس کی کافی کی، اس میں لائنوں میں لوگ کھڑے ہیں، دوسری طرف غریب آٹے کی لائنوں میں نیچے کچلا جا رہا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ استحصالی معاشرہ بن گیا ہے، غریب کی کوئی نہیں سن رہا، حکومت اتنی ظالم ہو چکی ہے کہ اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ غریب کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے، بزنس کمیونٹی کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے۔ انتہائی نااہل لوگ ہیں، انہیں کوئی سمجھ نہیں ہے، احساس نہیں ہے، سمجھ کے علاوہ ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ غریب آدمی خودکشیاں کر رہے ہیں، شام کی روٹی پوری نہیں ہو رہی ان کے پاس۔ اب یہ ٹیکسز ہم نہیں کہتے کہ ٹیکسز لگائیں، اس سے بھی زیادہ ٹیکسز لگائیں، لیکن ایسا لگائیں کہ امیروں کے پیٹوں میں سے نکالو آپ سارا کچھ، غریبوں کو کیوں کچل رہے ہو آپ؟ اب وہ 100 کروڑ کے جنہوں نے محلات بنائے ہوئے ہیں اس کو بھی وہی ٹیکس ہے، اور جو ایک عام مزدور ہے وہ بھی 150 روپے کا کلو کا آٹا لے رہا ہے، جو محلات میں رہ رہے ہیں وہ بھی 150 کا کلو کا آٹا لے رہے ہیں۔ بھائی آپ ان کو 500 روپے کلو دو نا، اور غریب کو مفت کریں کہ کم از کم غریب کی شام کی روٹی تو پوری ہو، ان کو مزدور بھوکے تو نہ سوئے۔ اس کو ریاست کو کوئی فکر نہیں ہے، بزنس کمیونٹی ہے، آپ بزنس کمیونٹی کو وہ مراد دیں کہ بزنس جب کھڑا ہوگا تو مزدوری بھی ملے گی، مزدور کا خرچہ بھی نکلے گا، روزگار بھی نکلے گا۔ اب ان کو بالکل ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے یا انہیں احساس نہیں ہے۔ اب ٹیکسز کا ہم کبھی بھی بزنس کمیونٹی ٹیکسز کے خلاف نہیں ہے، کوئی بھی ریاست ہے بغیر ٹیکسز کے نہیں چلتی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ 17 سے 18% سیل ٹیکس کیا انہوں نے، پیٹرول کے ریٹ بڑھے ہیں، ہم کہتے ہیں پیٹرول کے بھی ریٹ بڑھاؤ، بجلی کے بھی بڑھاؤ، گیس کے بھی بڑھائیں، لیکن ان لوگوں کے بڑھائیں کہ جن کے پاس پیسہ ہے، جو مراد یافتہ لوگ ہیں، جو آپ کیٹیگری بنائیں، آپ بجلی کی چوری روکیں، آپ گیس کی چوری روکیں۔ اب وہ اس طرف نہیں آتے، لیتے ہیں ایک فلیٹ ریٹ پہ لگا دیا، وہ اس پہ پیٹرول بڑھا دیا آپ نے، بھیا آپ ہم کہتے ہیں کہ بھیا آپ ایسی راشن بندی کر دیں۔ اب اس کی نااہلی آپ اندازہ لگائیں کہ 3000 میگا واٹ بجلی کی بچت ہوتی ہے اگر شام کو دکانیں یہ بند کرا دیں۔ اب پتہ ہے کہ معاشی معاملات اتنے گمبھیر ہو گئے ہیں حکومت کے، ان لاہل لوگوں کے پاس یہ نہیں ہو رہا کہ 3000 میگا واٹ کی جو بجلی ہے کم از کم اس کی تو بچت کر لیں۔ اب اس میں کل کو یہ ہوگا، ابھی تو اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم فرمائے، ابھی یہ وقت نہ آئے کہ ہمارے پاس جو پیٹرولیم پروڈکٹ ہے اس کے لیے پیسے ہی نہ بچے، پھر جو 12 گھنٹے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اس ملک میں ہوگی پھر بھی تو ہوگی نا۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ پہلے ہی آپ مینج کریں کچھ۔ یہ بزنس ٹھپ ہو رہے ہیں، لوگ باہر کو جا رہے ہیں، بزنس کمیونٹی اتنی پریشان ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ بھی اس ملک میں کیا کاروبار کیسے چلے گا، لیکن جو ماہرین بیٹھے
बैठे हैं, ये साहिब इख्तियार हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं है बिल्कुल। और ये सेम है जो हुकूमत में बैठी पार्टियां वो भी, और जो अपोजिशन में बैठा बंदा उसका भी यही हाल है। बिल्कुल भी किसी को ये नहीं है कि इस मुल्क के गरीब के साथ हो क्या रहा। आटा नहीं है खाने को, पेट्रोल मोटरसाइकिल में डलवाने को नहीं है, बच्चों की वालिदैन की दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, लोग खुदकुशी कर रहे हैं। और लेकिन मजाल है जो इस रियासत को कोई रहम आए किसी के ऊपर। आप कहते हैं ना कि भी इतनी गाड़ियां हैं, भाई वो चंद करोड़ लोगों के पास गाड़ियां हैं। अगर 5 करोड़ लोग इस मुल्क में एंजॉय कर रहे हैं तो 15 करोड़ के तो आप देखें उसी से किसी तक के मर रहे हैं। लेकिन हुकूमत के पास कोई हल नहीं है इसका, ना बिजनेस कम्युनिटी को कुछ दे रहे हैं, ना गरीब के लिए सोच रहे हैं। सिर्फ मरात याफ्ता लोगों के लिए ये जन्नत जरूर है मुल्क। कहते हैं ना सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा नहीं, सारे जहां से अच्छा अमीरों का पाकिस्तान, मरात याफ्ता लोगों का पाकिस्तान। इसमें बिल्कुल जो है ना इस्तेसाली माशरा बना हुआ है। टोले हैं, जत्थे हैं, वो काम लेते हैं, चाहे वो आप किसी भी कम्युनिटी के देख लें कि मरात याफ्ता लोग हैं वो इंजॉय कर रहे हैं। कोई इनके पास पॉलिसी नहीं है कि भी बिजनेस को आप ठहराओ। अब देखें 57 खरब रुपए के जो है वो प्रॉपर्टी में से दूसरे मुल्कों में ट्रांसफर हो गया। बिजनेसमैन तो एक इतना डरपोक तबका होता है कि जहाँ देखता है कि भी मतलब यहाँ हालात ठीक नहीं है, मेरा सरमाया डूब जाएगा, वो तो फुर से उठ जाएगा। तो उनको तोहफ़्ज़ दें, बिजनेस कम्युनिटी का ख्याल करें, और उससे ही जब बिजनेस कम्युनिटी का ख्याल होगा तो फिर ही गरीब को रोजगार मिलेगा, फिर यहाँ खुदकशियाँ कम होंगी। जी, जैसा कि आपने देखा सरदार अजहर सुल्तान साहब का कहना है कि बिजनेस कम्युनिटी जो है उनको रिलीफ दें ताकि हमारे मुल्क में जो है वो महंगाई जो है वो अरूज पर जा रही है वो भी काबू में आ सके, गरीब को रोटी मिले और जो उनके मसाइल हैं वो भी हल हों। ये जो निज़ाम चला रहे हैं इनको निज़ाम चलाने का तरीका नहीं आ रहा है। इन्हें चाहिए कि ये एक प्लेटफार्म पे इनके साथ बैठ के मुशावरत कर लें ताकि निज़ाम को किस तरह चलाया जाए इनको भी समझ आ जाए। गरीब आदमी जो है वो पिस चुका है, ताजर बरादरी जो है वो इस वक्त बहुत परेशान है और इनको इसका हल निकालना चाहिए, नहीं तो आने वाले जो मामलात हैं, जो आने वाला वक्त है वो इससे भी ज़्यादा गंभीर हो जाएगा।